اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ آج ہم نے مخرج نمبر 9، 10 اور 11 جو ہے پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے الحمدللہ مخرج نمبر 8 تک جو ہے مخارج ہو گئے ہیں، اور آج ہم نے مخرج نمبر 9 پڑھنا ہے۔ مخرج نمبر 9 یہ لام کا مخرج ہے۔ زبان کا کنارہ جب ثنایا علیا، رباعی، انیاب اور زواہق کے دائیں یا بائیں جانب مسوڑوں کو لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو ہے دانتوں کی نشاندہی کے لیے جو ہے نا یہاں باقاعدہ انہوں نے جو ہے ادھر نشان دیے ہوئے ہیں، ثنایا اور آگے پھر رباعی، انیاب اور پھر زواہق۔ تو زبان کا کنارہ جو ہے اس کی کنارہ اور نوک بھی ساتھ شامل ہیں، یہ ان دانتوں کے ساتھ لگے گا۔ اور ضاد مخرج حرف ضاد کے متعلق جو ہم نے پڑھا تھا کہ حرف ضاد مخرج نمبر 8 جو ہے نا ضاد کا، اس میں جو ہے نا ہم نے پڑھا تھا کہ حرف ضاد جو ہے یہ بائیں طرف سے آسان ہے بنسبت دائیں طرف کے، یعنی رائٹ سائڈ سے جو ہے نا اس کو حرف ضاد کو ادا کرنا ذرا تھوڑا مشکل ہے بنسبت بائیں یعنی لیفٹ سائڈ سے۔ تو لیکن لام کا جو ہے یہ دائیں طرف سے زیادہ آسان ہے، دونوں طرف سے جو ہے نا مثلا کہ بندہ ادا کر سکتا ہے، لیکن لام جو ہے یہ دائیں طرف سے زیادہ آسان ہے۔ تو لام کا مخرج جو ہے اس میں ثنایا، رباعی، انیاب اور زواہق کے مسوڑے جو ہیں، اور ثنایا کون سے؟ ثنایا علیا یعنی اوپر والے جو دو دانت ہیں، سامنے والے اوپر کے دو دانت، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ جو دانت ہے رباعی اس کو کہتے ہیں، اور رباعی کے ساتھ جو دانت ہے انیاب جو نوکدار دانت ہوتے ہیں، نوکدار یعنی کاٹنے کا کام کرتے ہیں، اور زواہق جو ہانستے وقت نظر آتا ہے۔ تو یہ دانت جو ہے ان کے مسوڑوں کے ساتھ جو ہے زبان کا کنارہ لگے گا۔ تو یہاں سے حرف جو ہے حرف لام جو ہے ادا ہوتا ہے۔ ثنایا علیا، رباعی، انیاب اور زواہق کے مسوڑوں کے ساتھ زبان کا کنارہ لگے، لیکن اس میں زبان کی نوک بھی ساتھ شامل ہیں۔ اس کے بعد مخرج نمبر 10 ہم نے پڑھنا ہے جو کہ نون کا ہے۔ جب زبان کا کنارہ ثنایا، رباعی اور انیاب سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے نا ایک دانت جو ہے کم ہو گیا، زواہق اس میں جو ہے نا شامل نہیں۔ حرف نون کے اندر زبان کا کنارہ جو ہے یہ لگے گا ثنایا، رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کے ساتھ، لیکن اس میں ایک دانت کم ہو گیا زواہق۔ لام کے اندر ایک دانت جو ہے نا وہ زیادہ تھا زواہق، تو اس میں جو ہے نا زواہق نہیں، اس میں ایک دانت کم ہو گیا۔ اور اس کے بعد مخرج نمبر 11 ہیں۔ مخرج نمبر 11 را کا ہے۔ زبان کی پشت اور اس کا کنارہ جب ثنایا اور رباعی کے مسوڑوں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ زبان کی پشت یعنی اس میں پشتی زبان کو بھی دخل ہے، را کی ادائیگی میں پشتی زبان بھی داخل ہے، اور اس میں ایک دانت اور کم ہو گیا، یعنی
نون میں کم ہو گیا تھا تو را میں ایک اور کم ہو گیا. یہاں کیا ہے؟ ثنایا اور رباعی ہیں. جو سامنے والے اوپر دو دانت ہیں ثنایا علیا، اور اس کے ساتھ والا جو دانت ہے رباعی، ان کے مسوڑوں کے ساتھ جو ہے نا زبان لگے گی، زبان کا کنارہ لگے گا، لیکن اس کی پشت کو بھی دخل ہے. اس کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھنا ہوگا. رو رو رو. تو را کی ادائیگی میں اس کی پشت بھی شامل ہے. تو یہ 3 مخارج جو ہے نا آج ہم نے پڑھ لی ہے اللہ کے فضل سے. لام نون را، ان کو حروف طرفیہ کہتے ہیں، حروف طرفیہ اور زلقیہ بھی کہتے ہیں. لام نون را کو حروف طرفیہ اور زلقیہ بھی کہتے ہیں. تو آج ہم نے حروف طرفیہ پڑھ لی ہیں اور یہ 3 مخارج ہم نے پڑھ لی ہیں لام نون اور را کا. اور بعض قرآن نے جو ہے ان کو ایک ہی مخرج جو ہے نا شمار کیا ہے تینوں کو. تو یہاں الگ الگ ہیں تینوں مخارج کے حساب سے. تو 17 مخارج ہے انشاءاللہ جو ہے نا ہم نے پڑھنے ہیں ٹوٹل. تو 17 میں سے جو ہے آج ہم نے 11 مخارج پڑھ لی ہیں اور باقی انشاءاللہ بھی تاکہ تھوڑے رہتے ہیں. تو امید ہے کہ آج کا سبق جو ہے نا آپ کو پوری طرح جو ہے نا ذہن نشین ہو چکا ہوگا. باقی کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تجوید کے متعلق ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے جو ہے ہمارا چینل عبدالرقیب شاکر کے نام سے ہے، تو اس کو آپ سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ بیل آئیکن پہ جو ہے نا کلک بھی کریں تاکہ جو ہے ہر نئی ویڈیو جو ہے آپ تک پہنچ سکیں اور آپ اس سے استفادہ حاصل کریں. تو اس ثواب کے اندر جو ہے ہم بھی شریک ہوں، آپ بھی شریک ہوں. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دیں. والسلام.